آج ہم جو اقبال کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے یا جو پہلا خطبہ ہے ان کا، اس کا سیکنڈ پارٹ ہم آج کریں گے۔ پہلا پارٹ ہم نے پچھلے سیٹرڈے کو کور کیا تھا۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو میں ابھی پورا پچھلا لیکچر تو نہیں دوبارہ کر سکتا، لیکن اینڈ کے اوپر میں ایک قسم کا ایک ریکیپ کروں گا سارے جو اس لیکچر کے جو کی پوائنٹس تھے، تو میں بھی اس سے کچھ ایڈوانٹیج ہو۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ انگلش بہتر سمجھتے ہیں، کچھ اردو بہتر سمجھتے ہیں، تو چونکہ کتاب انگلش کے اندر ہے تو اس لیے میں نے اس کا جو ٹیکسٹ ہے زیادہ تر یہ انگلش میں ہے، لیکن میں اس کو اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دونوں طرف سے ایک قسم کی کمپنسیشن ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو ہر سلائیڈ کو اس سلائیڈ کے کانٹینٹ کا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کائنڈلی ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں وہیں وہ سمجھا دوں آپ کو۔ وی ول ناٹ گیٹ ان ٹو اے کویسچن آنسر سیشن کہ یہ کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے، صرف ابھی اس وقت مقصد یہ ہے کہ جو کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آپ اس کو سمجھ آ جائے آپ کو۔ تو اس کے اوپر مطلب ہے کہ کافی زیادہ اس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا، پوری چیز کو آپ کو کمپریہینڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کرٹیک یا کچھ اور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ کتاب کا نام ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ تو بیسیکلی ہم آپ کو ادھر اس کے اندر اسلام پڑھایا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں ہے کتاب، لیکن اس کا کانٹینٹ جو آپ دیکھیں گے تو یہ جو آپ ٹریڈیشنلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن یا اسلام کے بارے میں جو کلاس ہوتی ہے وہ اس قسم کی کلاس نہیں ہوتی، یہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی کلاس ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کے ماڈرن نالج کا ذکر آئے گا، اس کے اوپر زیادہ بات ماڈرن نالج کے اوپر ہوگی۔ تو شاید آپ میں سے کوئی لوگ کہیں کہ جی ریلیجن کہاں ہے اس میں؟ تو یہ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا ریلیجن کا وہ بڑا ہولسم کانسیپٹ تھا۔ وہ صرف ایسے جس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نا کہ ہم نے ریلیجن کو قرآن سنت اور ایسے رکھا ہوا ہے، ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی کلاس ہوتی ہے اور اس کے اندر صرف ریلیجن کی تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور پھر آگے تو اس طرح یہ ہے نہیں۔ تو کائنڈلی اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، اور نالج سے مطلب ہے ماڈرن نالج جو کہ انسانوں نے اپنی جس کو ہم سینسری نالج کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سینسز سے جو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، اس کو آپ پروسیس کر کے جو نالج کریٹ کرتے ہیں اس کو سینسری نالج کہتے ہیں، اور عام اصطلاح میں آپ اس کو ماڈرن نالج بھی کہہ سکتے ہیں۔ جتنے بھی آپ یونیورسٹیز میں یا جو پڑھ رہے ہیں، دس از آل ماڈرن نالج، اینڈ دس از دا کائنڈ آف نالج دیٹ یو ہیو ریسیوڈ، دیٹ آل ہیومینٹی ہیز ریسیوڈ تھرو دیئر سینسری پرسیپشن۔ سو ماڈرن نالج جو ون پارٹ آف دس ٹاپک ہے، اٹ پرٹینس ٹو ماڈرن نالج، اور سیکنڈ پارٹ آف دس چیپٹر از ریلیجس ایکسپیرینس، جس کو اقبال بھی نالج کا ایک فارم کہتے ہیں۔ سو بیسیکلی اس چیپٹر کے اندر ریلیجس ایکسپیرینس اور ماڈرن نالج سے دونوں طرف سے جو نالج ایکوائر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ ڈسکشن تھی۔ اور ابھی تک جو ہم نے پچھلے میں پڑھی تھی وہ بیسیکلی جو ماڈرن نالج کے کانٹیکٹ میں جو انہوں نے بات چیت کی تھی وہ تھی، اس کا یہ آخری سلائیڈ ہے، اور اس کے بعد ہم آگے ریلیجس ایکسپیرینس یا ریلیجس نالج کی طرف آگے بات چلے گی۔ اور ہم جو پچھلی لیکچر کے اینڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، ٹورڈز دا اینڈ ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان کہ نیچر، یہ یونیورس کا نیچر کیا ہے، اور انسان کا نیچر اور نالج، ان تین چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ آف مین، نیچر اینڈ نالج، اس کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے۔ So it is for man to shape and mold the world according to his ends and purposes. In this process of progressive change, God becomes a co-worker with him, provided man takes the initiative. یہ ایک بات اقبال کہہ رہے ہیں، اور اس کو پھر ریلیٹ کر رہے ہیں قرآن ایک ورس کے ساتھ جو کہتی ہے کہ verily God will not change the condition of men till they change what is in themselves.
سو کہنے کا مطلب کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ انسان کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ اس کو اپنے اینڈز اور پرپزز کے مطابق اس کو مولڈ کر سکے نیچر کو. اور اگر انسان یہ کرے گا تو خدا انسان کے ساتھ مل کے یہ کام کرے گا. دیٹ مین از اے کو ورکر ود گاڈ اور گاڈ از اے کو ورکر. تو اٹ ول بی اے جوائنٹ پروسیس. اور اس کو ایک ورس کے ساتھ بھی سے لنک کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ گاڈ ول ناٹ چینج دا کنڈیشن آف مین ٹل دے چینج واٹ از ان دیم سیلوز. پھر نیکسٹ ہے دا آن ورڈ مارچ آف مینز لائف ڈپینڈز آن دا کنیکشنز اینڈ ایڈجسٹمنٹس دیٹ ہی میکس ود ریئلٹی دیٹ کنفرنٹس ہم. اٹ از نالج دیٹ اسٹیبلشز دوز کنیکشنز اینڈ نالج از سینس پرسیپشن الیبوریٹڈ بائی انڈرسٹینڈنگ. یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ جتنی بھی ہم انسانیت جو آگے کی طرف ڈیولپ کر رہی ہے یہ جب ریئلٹی کو کنفرنٹ کرتی ہے اور ریئلٹی ان دا فارم آف نیچر اس کو جب کنفرنٹ کرتی ہے تو نالج کی مدد سے اس کو سینسری نالج کی وجہ سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے انسان اور پھر وہ جو نالج ہے وہ اس سے آگے کی ترقی کرتا ہے. اینڈ تھاٹ کنسیپچولائزز ڈیٹا ریسیوڈ فرام سینس پرسیپشن. The faculty of naming things as mentioned in the Quran is the capability to conceptualize. یہ سلائڈ ویسے پچھلے ہفتے بھی میں نے دکھائی تھی لیکن جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں شاید ان کے لیے ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس ایک فیکلٹی ہے چیزوں کو کنسیپچولائز کرنے کی. کنسیپچولائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی انسان کے ڈیٹے میں جو ملٹیپلسٹی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ سینس ڈیٹا ابزارو کرتے ہیں اس میں بڑی ملٹیپلسٹی ہوتی ہے. اس ساری ملٹیپلسٹی کو انسان ایک کانسیپٹ میں کنورٹ کرتا ہے. مثلا یہ کمرے میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم اس کو کلاس روم کہہ سکتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے یہ سارا جس میں ہم رہتے ہیں اس کو آپ ایک ورڈ سے لاہور کہہ سکتے ہیں. سو دس از دا ایبلٹی ٹو کنسیپچولائز. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتوں سے جب انسان کو کریٹ کیا تھا اور فرشتے انسان کو خدا کو ایک قسم کے انسان کو کرٹیسائز کر رہے تھے تو جو نیمنگ آف تھنگز کا جو ایک ورڈ آپ نے سنی ہوگی اس میں اس کا مقصد یہی تھا کہ انسان کی ایبلٹی ٹو کنسیپچولائز خدا نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں نے ان کو یہ ایبلٹی دی ہے جو کہ فرشتوں یا باقی لوگوں کے پاس نہیں تھی. ابھی نیا جو کہ ہم نے پچھلے ہفتہ نہیں پڑھا تھا. The purpose of the Quran in telling man to observe and reflect on nature is to awaken in him the consciousness of the ultimate reality, of which nature is regarded as a symbol. ابھی اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلے یہ کہ اگر قرآن انسان کو یہ کہہ رہا ہے to observe and reflect on nature, اس کا مطلب ہے کہ قرآن انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ فزیکل سائنس ڈیولپ کرو. فزیکل سائنس جو کہ اس کائنات یا نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سائنس ہے قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں. اور یہ کیا کرے گی؟ اٹ ول اویکن ان ہم دا کانشیسنیس آف دا الٹیمیٹ ریالٹی. الٹیمیٹ ریالٹی ایک ٹرم ہے جو کہ ہم اس کو خدا کی اصطلاح میں لے سکتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نیچر کو آبزرو کریں گے تو آپ کے اندر اس کے کریٹر کی کانشیسنیس ڈیولپ ہوگی. اور میں نے یہ بات بھی تھوڑی سی ایکسپلین کی تھی کہ اس دنیا میں ہر چیز کسی کی نسبت سے ہوتی ہے. ایک کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے اس پوری کائنات کے اندر. مطلب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے. کوئی آدمی آپ دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کا حدود اربا کیا ہے, اس کے والد کون ہیں. تو اسی لیے جب آپ اس پوری کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کریٹر کون ہے. یو نو دا کریٹر وین یو اسٹڈی ہز کریشن. یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آف وچ نیچر از ریگارڈیڈ ایز اے سمبل. یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک قسم کا سمبلائز کرتا ہے کریٹر کو. ٹھیک ہے, اس بات کو اب تھوڑا ذہن میں رکھیں. اس میں آگے بھی اس قسم کی بات چیت آگے بھی آئے گی. The empirical attitude thus created led early Muslims to discover physical science that too
in an age which renounced the visible as of no value to man's search of God. اور اگر آپ ریکلیکٹ کریں تو یہ بات پچھلے لیکچر میں بھی یا پہلے یہ ڈسکس ہوئی تھی کہ جو دو سویلائزیشنز کا ذکر کیا اقبال نے، ایک گریک سویلائزیشن اور گریک فلسفی کا ذکر آیا تھا پہلے، اور اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو گریک فلسفی تھی وہ اس کا فوکس نیچر کو اسٹڈی کرنا نہیں تھا بلکہ وہ انسان کو اسٹڈی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نیچر کو نگلیکٹ کیا. اور پھر یہ اقبال نے ان پہ کریٹیک کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جو کلاسیکل گریک تھاٹ تھی وہ اگر کلاسیکل تھی تو قرآن کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ اینٹی کلاسیکل ہے، کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فزیکل سائنس بھی اسٹڈی کرو نیچر. اور دوسری بات ہوئی تھی کرسچینٹی کے برابر کے کانٹیکسٹ میں، کہ کرسچینٹی اس وقت کی کرسچینٹی یہ پریچ کر رہی تھی کہ یہ کائنات جو ہے یہ آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہی ہے، آپ کائنات کو چھوڑو، ریناؤنس کرو کائنات کو اور اسپریچولائزیشن کی طرف جاؤ. تو ان دونوں ایٹیٹیوڈز کو اسلام جو ہے یا قرآن جو ہے وہ نگیٹ کر رہا ہے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ٹرم ہے جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں یورپ کے اندر. تو یہ اگر آپ، اور ڈارک ایجز وہ کہتے ہیں کہ فرام 500 AD to 1300-1400 AD were the dark ages in Europe. وہ ڈارک ایجز اسی لیے تھے کہ وہ they were not into the study of science that was initiated by the Muslims of that time, جس کو آگے پھر کرسچنز نے یا کرسچینٹی یا یورپ نے آگے اس کو ٹیک آن کیا، آگے لے کے وہ گئے. Reflectively engaging with the spatio-temporal order through sense perception trains our mind for an intellectual vision of the non-temporal reality. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جتنی بھی کائنات ہے یا جو ریالٹی ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ٹائم اور اسپیس کے فریم ورک کے اندر ہے. یہ وہ کیٹیگریز ہیں مائنڈ کی جس سے آپ فزیکل ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اسپیشو ٹیمپورل آرڈر اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنی سینس پرسیپشن سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ نان ٹیمپورل ریالٹی کو سمجھنے کے لیے کنڈیشن ہوتا ہے. ابھی صرف بات اتنی یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ آگے اس کی ایلیبوریشن آئے گی. نان ٹیمپورل ریالٹی کیا ریالٹی ہے؟ ایسی ریالٹی جو کہ اس ٹائم اور اسپیس کے فریم ورک سے ماورا ہو، جو کہ یہ ٹائم اور فریم ورک سے آزاد ہو، ٹائم اور اسپیس فریم ورک سے، اور وہ اللہ کی ریالٹی کا ایک میجر ایسپیکٹ ہے. پھر قرآن بائی ایمفسائزنگ آن چینج سجیسٹس دیٹ بائی اپریشیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ اٹ اے ڈیوریبل سویلائزیشن کین بی بلٹ. The ancient civilizations failed as they did not adapt to and control change. اب یہ جو اقبال کی اسٹڈی آف ہسٹری ہے اس کا ایک کنکلوژن بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ جب قرآن کی بہت ساری ورسز ہیں جو کہ جو کہ چینج کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. مثلاً ڈے اور نائٹ کا چینج کا بڑی دفعہ آتا ہے کہ یہ ایک سائن آف گاڈ ہے. اب چینج فرام ڈے اینڈ نائٹ بیسیکلی مینس چینج ایز اے ریالٹی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چینج صرف یہ فزیکل نہیں ہے، چینج اس کائنات کا چینج ایک بڑا وائٹل ایسپیکٹ ہے چینج کا. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ایک ڈیوریبل سویلائزیشن نہیں بن سکتی. اور پرانی سویلائزیشنز جو فنا ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس ایسپیکٹ آف چینج کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکے. The Quran emphasizes on all regions of human experience as yielding knowledge of the ultimate reality, which reveals its symbols both within us and in nature. By sense perception we observe it in nature.
By inner reflection we see it within ourselves. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی اسپیکٹرم ہے ہیومن ایکسپیرئنس کا، یہ سارا نالج ییلڈ کرتا ہے الٹیمیٹ ریالٹی یا خدا کا. آل ڈومینز آف نالج ییلڈ دا نالج اباؤٹ دی الٹیمیٹ ریالٹی. اور اس کے دو بڑے اسپیکٹس ہیں جس کی اس بات ہو رہی ہے. اٹ از ود ان اس، یعنی کہ ہم اپنی سائیکالوجی میں اپنی سوچ کے اندر، اور ہم باہر دیکھ کے، یعنی کہ آبجیکٹیو ریالٹی کو دیکھ کے اور سبجیکٹیولی اپنی مائنڈ کے اندر دیکھ کے، دونوں جگہ ہمیں خدا کے بارے میں ہمیں نالج کریٹ ہوتی ہے. اور آگے چل کے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نالج ود ان آور سیلفز ہے، اس کے بارے میں بڑی بات چیت ہوگی. یہ وہ یہاں تک کہیں گے کہ یہ پوری ایک دنیا ہے آپ کی اندر، آپ کی سوچ کے اندر ایک کمپلیٹ دنیا علیحدہ ہے. سو یہاں پہ جو بیسیکلی ماڈرن نالج کے بارے میں جو بات چیت تھی، اور ریلیشن شپ بٹوین نیچر کیا ہے اور انسان کا، نیچر کا اور نالج کا تعلق کیا ہے، اس سارے کے بارے میں بات چیت کرنے کے بعد ابھی یہ دوسرے اسپیکٹ کی طرف آ رہے ہیں، which is the importance of heart, non-sensory and mystical knowledge. یعنی کہ ریلیجس ایکسپیرئنس کی طرف ابھی اپنی توجہ دے کے اس طرف کی ڈسکشن آگے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ both sensory perception and heart are crucial to secure a vision of reality. اور پھر ایک ورس کوٹ کر رہے ہیں، God has made everything which he has created most good, and began the creation of man with clay, then ordained his progeny from germs of life from sorry water, then shaped him and breathed of his spirit onto him and gave him hearing and seeing and heart. What little thanks do you return. اب اس کے اندر جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس پہ فوکس کریں کہ اینڈ بریتھ، انسان کو کریٹ کرنے کی جو آخری سٹیج ہے اس میں کہہ رہے ہیں بریتھ آف ہز اسپرٹ آن ٹو ہم. یہ بھی ایک، اس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے اس بات کو، کیونکہ اس سے بھی آگے کافی کچھ وہ اخذ کریں گے، اور جو کانسیپٹ آف خودی ہے وہ اس کا بھی اس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے اس سے. اور پھر 3 فیکلٹیز کی بات ہو رہی ہے. ہیئرنگ اینڈ سینگ ریپرزینٹ یور سینسری پرسیپشن، all the 5 senses that we have. اور ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہو رہا ہے جس کو ہارٹ کہہ رہے ہیں، اور ہارٹ کا تعلق آپ کی انٹیوشنل نالج کے ساتھ ہے. اینڈ واٹ لٹل تھینکس ڈو یو گیو ریٹرن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اصل میں خدا کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فیکلٹیز کو کتنے اچھے طریقے سے بروئے کار لا رہے ہیں. دیٹ از دا وے ٹو گیو تھینکس ٹو اللہ. The heart as a kind of inner intuition illuminates those aspects of the ultimate reality that are not open to sense perception. ابھی یہ religious experience کی طرف بات جا رہی ہے. کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن دل کو نہیں لگ رہی. یہ بڑا کامنلی لوگ سنتے ہیں. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیکلٹی ہے آپ کی، ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف فیکلٹی ہے ٹو یور انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. اور یہ اس کا انٹیوشن کے ساتھ تعلق ہے. The total reality that enters our awareness besides interpretation as empirical facts has other ways of invading our consciousness and offers further opportunities of interpretation. یعنی کہ جو ٹوٹل ریالٹی ہے وہ صرف آپ کے جو انسان کی کانشیسنس کو انویڈ کرنے کا مطلب ہے کہ جو انسان کی کانشیسنس میں آ رہی ہے وہ صرف امپیریکل فیکٹس نہیں ہیں، یعنی کہ سینس ڈیٹا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی کانشیسنس، ہم سب کی کانشیسنس میں کوئی چیز آتی ہے جو کہ سینس ڈیٹا کے علاوہ بھی آتی ہے، اور وہ ان دونوں کو آپ کمبائن کر کے یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ریالٹی کیا ہے. ریلیجس ایکسپیرئنس از اے ریکرنگ فیچر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ.
مطلب یہ تو ایک ویل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سے انسان اس کائنات میں آیا ہے کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں اور ان کو ریلیجس ایکسپیرینس ہوا جو انہوں نے آگے لوگوں کو پاس کیا. تو یہ ہیومن ہسٹری کے اندر اتنا ریکرنگ فنومینا یا فیچر ہے کہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. The facts of religious experience are facts as any other facts of human experience. There is no reason to accept normal level of human experience as fact and reject other levels as mystical and emotional. اب یہ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بھی اس قسم کا ریلیجس ایکسپیرینس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے یا ہمارے ساتھ آپ یہ شیئر نہیں کر سکتے یا پروو نہیں کر سکتے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ یہ کہیں کہ جی نارمل لیول کا ایکسپیرینس ہم مانیں گے لیکن دوسرا نہیں مانیں گے، تو یہ درست بات نہیں ہے. Modern psychology has realized the importance of studying the contents of mystic consciousness. As of now, we are not in possession of a really effective method to analyze the contents of non-rational modes of consciousness. یعنی کہ جس وقت اقبال اپنی تھاٹ ایکسپوز کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے، تو اس وقت کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس نے ابھی ریئلائز کیا ہے کہ مسٹک ایکسپیرینس کو بھی اسٹڈی کرنا اور نان ریشنل موڈز آف انڈرسٹینڈنگ کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے. تو یہ اپنی کتاب میں کئی جگہ لکھتے ہیں کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس ابھی بہت پیچھے ہے، اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی. تو اب یہ میں نے تو آگے زیادہ سائیکالوجی پڑھی نہیں ہے، لیکن 100 سال میں کیا ترقی ہوئی ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ. ابھی آ جاتے ہیں جی سائیکولوجیکل انالیسز آف ریلیجس ایکسپیرینس. ابھی اقبال کا نے کہاں سے یہ ریلیجس ایکسپیرینس کو کہاں سے پکڑا، کس طرح انہوں نے اپنی تھنکنگ اس پہ ڈیولپ کی. ایک تو اس وقت کے جو سائیکالوجسٹ یا فلاسفرز تھے اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس کو بھی انہوں نے اسٹڈی کیا، اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ورک ہے ولیم جیمز کا، دی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس. ایک کتاب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے ڈفرینٹ کائنڈز آف ریلیجس ایکسپیرینس کو انالائز کر کے اور ایک کتاب کی شکل میں لکھا. ایک وہ ہے. باقی جو زیادہ امپورٹنٹ بات میرے خیال میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ نے ہمارے پروفٹ کے ایکسپیرینس کو انالائز کیا. پروفٹ کے ایکسپیرینس کو اس طرح کہ ایک انسان ایک رات کے وقت ایک غار میں کہیں بیٹھا ہے اور کوئی کسی قسم کا وہ ریلیجس ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پھر آگے برقرار بھی رہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس ایکسپیرینس کو پروفٹ نے آبجیکٹیفائی کیا. اس ایکسپیرینس سے جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ انہوں نے دنیا میں پھیلایا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اس پورے فیکٹ کو یا اس پورے فنومینے کو انہوں نے اسٹڈی کیا اور اس میں سے کوئی نتیجے اخذ کیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجس ایکسپیرینس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے ایک نئی دنیا فارم کی. مطلب اگر آپ اس کو امیجن کریں 1400 سال پہلے عرب پیننسولا کے اندر ایک یہ فنومینا ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے مطلب بلینز آف لوگ اس مطلب پوری ہیومن ہسٹری کو اس نے چینج کیا. تو اس ریلیجس ایکسپیرینس کا جو امپورٹنس ہے ہسٹورک اور ادروائز، اس کو ایز اے فیکٹ کے طور پہ اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو ماڈرن نالج کے کانٹیکسٹ میں انالائز کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Like sensory experiences, religious, mystic and prophetic experience is also immediate. The immediacy of mystic experience simply means that we know God as we know other objects. کہہ یہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو مسٹک ایکسپیرینس ہے یا ریلیجس ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ مسٹک کا ہو یا وہ پروفٹ کا ہو، یہ ایک ڈسٹنکشن ہے. اس کے بارے میں آگے بات آئے گی کہ مسٹک ایکسپیرینس اور ریلیجس اور پروفیٹک ایکسپیرینس میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کی آگے چل کے بات ہوگی. لیکن اس وقت یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ریلیجس ایکسپیرینس پروفٹس کو ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی اور انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے. ایک ایفرٹ کے ذریعے آپ یہ ایکسپیرینس گین کر سکتے ہیں، اور یہ جب ایکسپیرینس آپ گین کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح امیڈیٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا نارمل ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اس ایکسپیرینس میں وی نو
We know God as we know other objects also. As we interpret sense data to create knowledge of the external world, similarly we interpret mystic experience to create knowledge of God. मतलब जिस तरह हम अपना सेंस डेटा को इंटरप्रेट करके और अपनी नॉलेज, जो एक रेगुलर नॉलेज जिस तरह हम क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरह हम मिस्टिक एक्सपीरियंस को भी इंटरप्रेट करेंगे और इससे हम नॉलेज अबाउट गॉड क्रिएट करते हैं या होती है क्रिएट. While reality is operating on us in both cases, normal sensual experience can be, while mystic experience cannot be analyzed. अब ये थोड़ी सी एक डिफरेंट बात है. इसमें ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारा एक्सपीरियंस है इसको हम एनालाइज कर लेते हैं. एनालाइज करने का मतलब है कि हम इस एक्सपीरियंस को ब्रेकअप कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन जो रिलीजियस एक्सपीरियंस या मिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, ये इस किस्म का एक्सपीरियंस है जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, इसको आप डिफरेंट हिस्सों में ब्रेकअप करके नहीं समझ सकते. इसको एक इन टोटलिटी आप समझेंगे, इसको अब्जॉर्ब करेंगे. बाय एनालाइजिंग sensual experience we absorb knowledge of reality piecemeal, while in mystic experience we experience the total passage of the ultimate reality. ये पिछली बात को ही थोड़ा सा और एक डिफरेंट तरीके से कहा जा रहा है कि जो सेंस एक्सपीरियंस है इसको आप जब एनालाइज करते हैं तो इसके जो मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं उनको आप पीस मील उस नॉलेज को आप एब्जॉर्ब करते हैं. जबकि जो मिस्टिक एक्सपीरियंस है ये एक वन टाइम एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको टोटल एक्सपीरियंस, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी मिलता है. इन रिलीजियस एक्सपीरियंस डाइवर्स स्टिमुलाई मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल यूनिटी दैट कैन नॉट बी एनालाइज्ड एंड इन विच द ऑर्डिनरी डिस्टिंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. अब ये बात जो पहले हाफ में जो बात की जा रही है ये वही है कि जो डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई मर्ज हुए होते हैं और एक सिंगल यूनिटी के तौर पे आप महसूस करते हैं उसको, जिसको आप फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्शन इसमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस वो डिस्टिंक्शन नहीं. मतलब हम नॉलेज कैसे करते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ और बाहर से ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मेरे अंदर एक्सपीरियंस आ रहा है. सो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सन हु इज़ अब्जॉर्बिंग नॉलेज और जो ऑब्जेक्टिवली जहाँ से नॉलेज आ रहा है. तो ये एक डुअलिटी होती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल एक्सपीरियंस. अब इस एक्सपीरियंस में क्यों नहीं है कि ये जो मिस्टिक एक्सपीरियंस है ये जो रिसीवर होता है वो बड़ा पैसिवली इसको रिसीव करता है. ही इज़ नॉट एक्टिवली engaged in that, he just receives that experience in a very passive manner, which means कि जो इसमें बेसिक ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि रिसीवर सिर्फ पैसिवली उसको अडॉप्ट कर रहा है. इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे. मिस्टिक एक्सपीरियंस इज़ अ मोमेंट्री एसोसिएशन विद द यूनिक अदर. यूनिक अदर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या मतलब है उसका? which momentarily suppresses the personality of the experiencing subject. Thus viewed, religious experience is highly objective and cannot be considered as mere retirement into the mist of subjectivity. मतलब ये उस बात को दोबारा एक्सप्लेन किया है, एक डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है कि यूनिक अदर ऑब्वियसली इज़ गॉड या अल्टीमेट रियलिटी. वो जब अपना इजहार करता है किसी इंसान पे तो जो रिसीवर है वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी सप्रेस हो जाती है उस टाइम के लिए. और तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक्सपीरियंस एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. इसको आप ये नहीं कह सकते कि किसी आदमी के जहन के अंदर कोई फतूर था या कोई उसका स्टेट ऑफ माइंड थी, सब्जेक्टिव थी, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो कह ये रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. Religious experience is like a normal social experience. Quran takes the view, and your Lord said, "Call me, and I respond to your call."
یعنی کہ ایک سوشل ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایک ڈفرینٹ اس کی پرسنالٹی کے طور پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں دوسرے آدمی کو. ٹھیک ہے, اس کا مائنڈ آپ اب وہ بات کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا مائنڈ ہے وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو دس از اے نارمل سوشل ایکسپیرینس. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ایکسپیرینس, یہ جو مسٹک ایکسپیرینس ہے یہ بھی ایک قسم کا سوشل ایکسپیرینس ہے, جہاں آپ ایک ایسی ہستی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو کہ بڑی وچ از دا الٹیمیٹ ریالٹی, بٹ اٹ از لائک اے سوشل ایکسپیرینس. Mystic oblique religious experience cannot be communicated, only experienced, because it is more a feeling than thought. Also because it is an inarticulate feeling untouched by discursive intellect. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ایکسپیرینس ہے جو کہ کسی خاص آدمی کو حاصل ہوتا ہے, اور یہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ جس فارم میں آپ نے ریسیو کیا اسی ایکسپیرینس کو آپ نریٹ کر کے بتا سکیں. یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ صرف ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. جس فارم میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اس فارم میں آپ کسی اور کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, یہ بات کہی جا رہی ہے. بیکاز اٹ از مور اے فیلنگ دین تھاٹ. اس کے دو کمپوننٹ تو ہیں لیکن فیلنگ زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اور تیسری بات, اٹ از این ان آرٹیکولیٹ فیلنگ. ان آرٹیکولیٹ فیلنگ کا مطلب ہے کہ ایسی فیلنگ جو کہ آپ لفظوں میں پراپرلی آرٹیکولیٹ کر کے کسی کو بتا نہ سکیں. ان ٹچ بائی ڈسکرسو انٹلیکٹ. ڈسکرسو انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ڈیٹا کو ڈسرن کر کے ہم جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں. گڈ. ہاں, جو تھوڑا سا آئی جسٹ ایڈ ان دس, بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ, کہ ڈسکرسو انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ اب ڈیٹا سے آپ کانسیپٹس کریٹ کرتے ہیں اور ان کانسیپٹس کے ذریعے آپ نالج کریٹ کر کے ایبزارب کرتے ہیں. تو یہ ڈسکرسو انٹلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے, ابھی فی الحال یہ بات بتائی جا رہی کہ جو فیلنگ ہے یہ اس سٹیج کے اوپر اس طرح آپ اس کو آرٹیکولیٹ کر کے یا آپ ایک ڈسکرسو انٹلیکٹ کے طور پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے کہ اٹ از مور اے فیلنگ دین تھاٹ. دیر از اے کانٹینٹ آف تھاٹ آلسو ان اٹ, جس کی آگے بات آئے گی. اٹ ہیز اے کوگنیٹو کانٹینٹ ایز ویل. دا فیلنگ کریٹس این آئیڈیا. Both are temporal and non-temporal aspects of the same unit of experience. Feeling is fleeting while the idea it creates is permanent. ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک کوگنیٹو کانٹینٹ بھی ہے. کوگنیٹو کانٹینٹ ہوتا ہے کہ ایسا نالج جو کہ نالج فارم میں ہو. ٹھیک ہے, فیلنگ بھی ہے لیکن نالج اس میں کانٹینٹ, کوگنیٹو کانٹینٹ بھی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں دا فیلنگ کریٹس این آئیڈیا. یہ جو آپ کو فیلنگ ہوئی ہے یہ ایک آئیڈیا بھی کریٹ کرتی ہے. اب یہ کہ بوتھ آر ٹیمپورل اینڈ نان ٹیمپورل ایسپیکٹس آف دا سیم یونٹ آف ایکسپیرئنس. ٹیمپورل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو فیلنگ محسوس ہوئی ہے اس ایکسپیرئنس کی وہ ٹیمپریری ہے, وہ کچھ دیر رہے گی پھر چلی جائے گی. لیکن یہ جو ایک نالج کا ایلیمنٹ, کوگنیٹو ایلیمنٹ کریٹ ہوگا اس فیلنگ کی وجہ سے, وہ نان ٹیمپورل ہے. فیلنگ از فلیٹنگ وائل دا آئیڈیا اٹ کریٹس از پرماننٹ. یہاں پہ یہ ابھی دونوں اسپیکٹس کو بتایا گیا ہے کہ فیلنگ کریٹ ہوئی ہے, اس سے ایک آئیڈیا بھی, فیلنگ ہوئی ہے اس سے ایک آئیڈیا بھی کریٹ ہوتا ہے, اور فیلنگ کچھ عرصے کے بعد چلی جاتی ہے. لیکن جو نالج کریٹ ہوتا ہے, جو کانٹینٹ, نالج کا کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے یا آئیڈیا کریٹ ہوتا ہے, وہ پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات. مطلب ہے کہ ایک یونٹ آف ایکسپیرئنس کا مطلب ہے کہ ایک ایکسپیرئنس ہے. ایک ایکسپیرئنس کے دو پارٹس ہیں, ایک اس کی فیلنگ ہے اور ایک اس کا کوگنیٹو کانٹینٹ ہے جس کو آپ آئیڈیا یا نالج اس سے کریٹ ہوتا ہے. تو جو فیلنگ ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے, لیکن وہ جو نالج یا جو آئیڈیا کریٹ کر دیتی ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے.
چلو قرآن جیسا ہوگا نا جس طرح جی یہ بات تھا ایکسپیرینس ہے یا قرآن یا جو وہی آئی ہاں وہی بھی تھی، لیکن جو فیلنگ پروفٹ نے جو چیز فیل کی ہے، جو فیلنگ تھی ان کی، وہ اتنی زیادہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت اس کا آپ پڑھیں تو کئی لوگ بتاتے بھی ہیں، لیکن بیسیکلی جو اس کا کوگنیٹیو کانٹینٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو بیسیکلی اس بات کو اینالائز کر کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. Idea and word simultaneously emerge from the womb of feeling. The Quran is the result of the religious experience of our Prophet, peace be upon him, with co-joined ideas and words simultaneously revealed which form its content. اب یہ بات جو پہلے ہم نے کی ہوئی تھی اس کو ذرا فردر ایکسپلین ہو رہا ہے کہ آئیڈیا اور ورڈ یہ سائملٹینیسلی ایمرج ہوتے ہیں فرام دا وومب آف فیلنگ. Mystic experience soon fades away but leaves its indelible mark on the receiver. It disconnects the mystic from serial time only temporarily. پھر یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ مسٹک ایکسپیرینس soon fades away، آیا اور چلا گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ It leaves an indelible mark on the receiver. جس نے ریسیو کیا اس کے ذہن کے اندر ایک مستقل مارک کریٹ ہو رہا ہے. It disconnects the mystic from serial time only temporarily. مطلب وہ جو اسٹیٹ آف ریسیونگ ہے اس کے اندر جو اس کی جو ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ کریٹ ہوتی ہے، یہ ایک ٹیمپریری ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پرماننٹ نہیں ہوتی، ٹیمپریریلی ہوتی ہے. اور وہ جو نارمل ہمارا ایکسپیرینس ٹائم کے اندر ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے فار اے ٹیمپریری ٹائم. پھر یہ ہے کہ مسٹک ایکسپیرینس کی ناٹ بی ریجیکٹڈ بیکاز اٹ کی ناٹ بی ٹریسڈ بیک ٹو سینس پرسیپشن نار انڈن آن دا بیسس آف دا آرگینک کنڈیشنز انڈر وچ اٹ از ریسیوڈ. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹک ایکسپیرینس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس بیسس کے اوپر کہ جی یہ سینسری پرسیپشنز کے تھرو نہیں آیا، کیونکہ جو چیز، جو نالج یا جو ڈیٹا سینسری پرسیپشنز کے ذریعے ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو میرے ذہن میں سینسری پرسیپشن سے آ رہا ہے، وہی ڈیٹا اسی فارم میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی وہی دیکھیں گے، سب وہی دیکھیں گے. تو جو انسان کی، ماڈرن مین کی جو کانکریٹ تھاٹ بن گئی ہے، وہ یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جی جو آپ نے چیز دیکھی ہے مجھے بھی دکھائیں تب میں مانوں گا اس کو. تو اس بات کو تھوڑا سا نگیٹ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے آپ اس ایکسپیرینس کو، یہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیومن ایکسپیرینس ہے، اس کا ڈیٹا ڈفرینٹ ہے، اس کا موڈ آف ڈفرینٹ ہے، اس لیے آپ اس بات پہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سینس پرسیپشن کے تھرو نہیں آیا. اور یہ تو اس پورے اس پورے لیکچر کی ایک سینٹرل تھیم ہے نا، کہ ایک انٹیوشن ہے اور ایک ہیومن تھاٹ ہے. تو اور پھر اس وقت جب کسی پہ یہ مسٹک ایکسپیرینس ہو رہا تھا، اس کی کنڈیشن شاید نارمل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ آرگینک کنڈیشن جو ریسیور کی تھی وہ اگر کوئی آپ کو اس کی بیسس پہ بھی آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. یہ بات کہی جا رہی ہے. بوتھ ریلیجن اینڈ سائنس ڈیمانڈ کانکریٹ ایکسپیرینس بٹ ڈو ناٹ سیک ٹو انٹرپریٹ دا سیم ڈیٹا. Religion seeks to interpret the significance of a special variety of human experience. اب یہ وہی بات ایک اور طرح کہی گئی کہ دونوں کانکریٹ ایکسپیرینسز ہیں. جس نے ریسیو کیا ہے ریلیجیس ایکسپیرینس، اس کے لیے یہ کانکریٹ ایکسپیرینس ہے جیسے کہ نارمل ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ڈیٹا مختلف ہے. ایک کا سینس ڈیٹا ہے، ایک کا انٹیوشنل ڈیٹا ہے. یہ فرق ہے اس کے اندر. اور جو ریلیجن ہے وہ اس اسپیشل ورائٹی آف ہیومن ایکسپیرینس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے. ریلیجیس ایکسپیرینس کین بی نریٹڈ بٹ کین ناٹ بی پریزنٹیڈ ٹو ادرز ود پروف. مطلب آپ کا ایک جو سینسری ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں آپ ڈیٹا ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مشینز ہیں جن کے تحت وہی ڈیٹا آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی ڈیٹا اور کوئی چیز کنکلوڈ کی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کو آپ پروو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے
یہ آپ اس کو نریٹ ضرور کر سکتے ہیں بٹ cannot be presented with a proof. اب it is interpreted by the receiver and communicated to others in the form of a judgment. مطلب پروفٹ نے جو ریلیجس ایکسپیرینس کیا انہوں نے پھر آگے لوگوں کو ایک ججمنٹ کے طور پہ اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے جج کیا کہ یہ پراپر ریلیجس ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اس کو آگے اسپریڈ کیا. اس کا یہ مطلب ہے. سو یہاں پہ جو ایک سائیکولوجیکل انالیسز یا سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے آف واٹ از اے ریلیجس ایکسپیرینس، وہ اس کے بارے میں جو بات چیت تھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. تو یہاں پہ یہ لیکچر کے جو مین کانٹینٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے ابھی، لیکن اس کو کنکلوڈ ہم نے کرنا ہے. تو یہ کہتے ہیں ٹو ٹیسٹ دا ویلیڈیٹی آف ریلیجس ایکسپیرینس وی کین اپلائی ٹو ٹیسٹس. ون از انٹلیکچوئل اینڈ دا ادر از پریکٹیکل. ابھی لاسٹ جو آپ نے دیکھا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک ججمنٹ کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ پریزنٹ ایز اے ود پروف آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ویلڈ ریلیجس جو ایک ویلیڈیٹی ہے ریلیجس ایکسپیرینس کی، اس کی ویلیڈیٹی ٹیسٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک انٹلیکچوئل طریقہ ہے اور دوسرا پریکٹیکل طریقہ ہے. ابھی انٹلیکچوئل اور پریکٹیکل کیا طریقے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. دا انٹلیکچوئل ٹیسٹ مینس critical analysis / interpretation of modern knowledge to discover reality, which is similar in character to the one disclosed through religious experience. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن نالج کو انالائز کر کے تھرو ہم آیا اسی قسم کی ریالٹی کا تصور پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ریلیجس ایکسپیرینس نے بتائی. بات سمجھ آ گئی. اور دوسرا ہے دا پریگمیٹک اور پریکٹیکل اور پریگمیٹک ٹیسٹ ججز دا ویراسٹی آف دا ریلیجس ایکسپیرینس فرام دا ریزلٹس پروڈیوسڈ، اور ان ادر ورڈز اٹس پریکٹیکل سگنیفیکنس. اگر آپ اسلام کی اگزامپل لے لیں تو اگر کوئی اس ریلیجس ایکسپیرینس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک پریگمیٹک ٹیسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کی جو ایکسیپٹنس ہے، اس کے جو فائدے ہیں، ان ساروں سے بھی آپ جج کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ایک چیز کو دیکھنا، اور اگر وہ سود مند ثابت ہو رہی ہے، درست ثابت ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں جی درست ہے. سو ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک انٹلیکچوئل اپنی نالج کے تھرو اس کو اسیس کرنے کی کوشش کریں، اس کانسیپٹ کو اسیس کرنے کی کوشش کریں جو کہ ریلیجن نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے. In the next chapter, Iqbal will do a critical appraisal of modern knowledge acquired through sensory human experience to see whether it leads us to an intellectual view of reality similar in character to the one revealed to us by religious experience. یعنی کہ اگلے لیکچر کے اندر وہ پہلا ٹیسٹ اپلائی کریں گے، انٹلیکچوئل ٹیسٹ. So this is what we will see in the next chapter, whether through an analysis of modern knowledge can we arrive at the same conclusion or the same nature of ultimate reality that we have got through our religious experience. ابھی کچھ لوگ نئے بھی ہیں. میں ابھی ایک قسم کا ایک بریفلی ایک ریکیپ سا چھوٹا سا کروں گا 5 منٹ کے اندر کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا کانسیپٹس ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا، پہلی بات ہے انر ایکسپیرینس اینڈ ماڈرن مین. مطلب ہے کہ جو انہوں نے پریفیس کے اندر ایک بات یہ کی تھی کہ جو فیتھ ہے یا ریلیجس فیتھ ہے وہ انر ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے. انر ایکسپیرینس کا مطلب ہے ایسا ایکسپیرینس جو کہ آپ کے سینس پرسیپشن کے تھرو نہ ریسیو ہوا ہو. اور پھر انہوں نے ماڈرن مین کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ماڈرن مین ہیز گاٹ ٹو یوزڈ ٹو ہز سینسری ایکسپیرینس اینڈ ہی ہیز فیتھ in the knowledge that is being created through sensory perception, and so therefore it is difficult for him to achieve this inner experience. ٹھیک ہے. اب یہ بات امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ ان کی ایک تھیم ہے جو کہ آگے چلے گی اس میں. دوسرا انہوں نے کہا
کیا تھا کہ کریٹیک آف صوفی اسکولس اینڈ دا نیڈ ٹو کریٹ سائنٹیفک فارم آف ریلیجس نالج. جو ایگزسٹنگ صوفی اسکولس تھے، ابھی صوفی اسکولس کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صوفیزم بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو چیز آپ کے سینسری ایکسپیرئنس میں نہیں آ سکتی، ایسی ریالٹی جو کہ آپ کے سینسری ایکسپیرئنس کے تھرو آپ اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، اس کو نان سینسری طریقے سے اس تک پہنچا جائے. یعنی کہ خدا تک پہنچا جائے تھرو اے پروسیس آف نان سینسری ایفرٹ. یعنی کہ جو چیز غائب ہے اس کو اس تک پہنچنا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا یا اس سے کوئی تعلق پیدا کرنا، یہ صوفیزم. ٹھیک ہے، کنسیپچولی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوفی اسکولز نے ایفرٹ کی وہ شروع میں ٹھیک ایفرٹ کی، اچھی ایفرٹ کی، لیکن جب تک کہ اقبال آئے ان کے خیال میں صوفیزم جس رخ پہ چلی گئی تھی وہ اس پہ انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ ابھی ان افیکٹو ہو گئے ہیں. دے آر ناٹ کیپیبل آف ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دا ماڈرن مین ہو ہیز اے کانکریٹ مائنڈ. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک اور طریقہ اپنانا پڑے گا لوگوں کو ریلیجس نالج پہنچانے کا، وہ سائنٹیفک فارم آف ریلیجس نالج ہے. اور جو ابھی اگلے چیپٹر میں ہم سے آنورڈز اور بات چیت جو آپ نے سنی بھی ہے ابھی تک، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بات فلسفی، سائنس، سائیکالوجی، ان سارے سبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں. یعنی کہ آپ کو اسلام کے بارے میں وہ ایک سائنٹیفک فارم آف ریلیجس نالج کریٹ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اچھا جی، یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہی ری افرمڈ دا اوور آرچنگ رول آف ریلیجن. اب اس میں بات بتانے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اقبال کا کانسیپٹ ریلیجن کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگوں نے ریلیجن کو ایک خانے میں رکھا ہوا ہے. جب ہم کوئی ریلیجس بات کرنا چاہتے ہیں تو لوگ وضو کر لیتے ہیں، کچھ اور طریقے کا ایک محفل ایک ڈیفرنٹ قسم کی بنتی ہے. پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ہماری ریلیجن کی امپلیمنٹیشن ڈیفرنٹ ہے. جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ اور جو ہماری ریچولسٹک ریلیجن کے طریقے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. ہماری لائف کے اندر جو باقی کام ہم کرتے ہیں وہ ہم ڈیفرنٹلی کرتے ہیں، اس کے اندر ریلیجن کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن از ناٹ جسٹ تھاٹ، اٹ از نائدر تھاٹ، اٹ از نائدر فیلنگ، اٹ از نائدر ایکشن، اٹ از ایوری تھنگ. ریلیجن از دا ایکسپریشن آف دا ہول مین. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ ان کے خیال میں ریلیجن وہ نہیں ہے جو کہ ہم جس طرح سمجھ رہے ہیں. ریلیجن کا ایک اوور آرچنگ رول ہے. ریلیجن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اسلامیات آپ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا رہے ہیں. دس از ناٹ دا کانسیپٹ آف اقبال. ہی از سیئنگ کہ ریلیجن از دا نالج آف دا ریالٹی اینڈ سو اٹ ہیز این اوور آرچنگ رول ان دا ہول فیلڈ آف نالج. اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. اس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر ہے. آگے جا کے آپ یہاں ہم تو خیر اس لیکچرز میں ہم تو بات نہیں کریں گے، لیکن اقبال کا جو ان کی پولیٹیکل فلسفی تھی اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آج کل کا کانسیپٹ ہے نا کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن آر سیپریٹ تھنگس، اس کے بھی وہ خلاف تھے. اور آپ ان کی جو بات کا وزن تھا یا منطق تھا وہ آپ آج کے پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف لوگ ریلیجن کی طرف لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک آج کل کی یہ جو کیوس ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ بھی ان کی بات کو پراپرلی نہ سمجھنے کا ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا. اب یہ دو تین چیزیں اور ہیں جو ایک میں آپ کو بتاؤں گا. دا نوشن آف سمبل آف ریالٹی اینڈ ریالٹی. یہ وہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے بھی ان کا کافی یہ تھیمز ہیں جو چلیں گے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ سمبل آف ریالٹی. ابھی یہ پوری کائنات یا قرآن کئی دفعہ کہتا ہے کہ آپ کائنات کو اسٹڈی کریں، دیر آر سائنز آف گاڈ ان اٹ. ٹھیک ہے،
یہ اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ہے اٹ شوڈ بی ریگارڈیڈ ایز اے سمبل آف ریالٹی. سو سمبل آف ریالٹی اور ریالٹی میں فرق کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس کا ریلیشن شپ یہی ہے کہ ایک کریٹر ہے اور ایک کریٹڈ چیز ہے. تو جب آپ کریشن کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ انفر کرتے ہیں، کریٹر کو بھی آپ انفر کرتے ہیں اس سے. دا نوشن آف ایمننس اینڈ ٹرانسینڈنس، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے دیکھنے والی، سمجھنے والی، کہ ایمننس کا کیا مطلب ہے اور ٹرانسینڈنس کا کیا مطلب ہے. اگر آپ میری طرف دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی زندہ ہے، لیکن آپ وہ جو لائف کو ایز سچ آپ اس کو ٹینجیبلی آپ فیل نہیں کر سکتے یا بتا نہیں سکتے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ پوری ایک چیز کو دیکھ کے انفر کرتے ہیں. مطلب ہے کہ میری پریزنس، میری بات چیت کرنے میں کہ میں زندہ ہوں، یہ ایک ایمننس ہے، ایمننس آف لائف ان می ظاہر ہو رہی ہے. یہ آپ اس کو ٹینجیبلی دیکھ نہیں سکتے لیکن ظاہر ہو رہی ہے. تو ایمننس، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی از ایمننٹ ان نیچر یا سائنز آف یہ سائنز آف گاڈ ہیں، تو اس کو دیکھ کے آپ کو اس کی ایمننس آف گاڈ آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ کیا، لیکن یہ ہے کہ خدا، یہ ساری کائنات خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایمننٹ ہے خدا لیکن خدا نہیں ہے. یہ خدا اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے. ایسی چیز، ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ پارٹ آف دس، سم تھنگ دیٹ از بیانڈ دس. تو یہ اس لیے میں تھوڑی سی اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آگے اس کی بات چلے گی. اور اس میں تھوڑا سا ایک پیراڈاکس بھی آتا ہے، لیکن یہ پیراڈاکس کو ہم نے پیراڈاکس کا مطلب ہے کہ ایک ہلکی سی کانٹرڈکشن بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. پھر ہے نوشن آف ٹیمپورل اینڈ ایٹرنل. یہ میں ٹرمز ذرا اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت یوز ہوں گی اور پھر یہ آدمی آپ مطلب اس پہ کنفیوز نہ ہو. ٹیمپورل کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو کہ کانسیپٹ آف ٹائم اور اسپیس کے اندر رہ کے آپ اس کو سمجھتے ہیں. یعنی کہ جو چیز بھی اس کائنات، یہ پوری کائنات ٹائم اور اسپیس کے اندر بندھی ہوئی ہے. ٹائم اور اسپیس وہ کانسیپٹس ہیں ہماری مائنڈ کے جن سے ہم پوری کائنات کو، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک چینج ہے اس کے اندر. آج میں وہ نہیں ہوں جو کہ ایک ہفتے پہلے ادھر آپ کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ چینج اتنا مائنیوٹ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ کلاس بھی وہ نہیں ہے. سو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، اور جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دا ڈے اور نائٹ کا چینج از اے سائن آف گاڈ. تو ڈے آف نائٹ کا یہ کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے. یہ بیسیکلی چینج کو، دا فینومین آف چینج کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ بات. اور ایٹرنل وہ چیز ہوتی ہے جو ان چینجنگ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، جو ان چینجنگ ہو. اور یہ بات بھی فلسفی کے اندر زیادہ اس لیے آتی ہے کیونکہ جو اصل ریالٹی ہوتی ہے وہ ان چینجنگ ہوتی ہے. وہ ٹائم اور اسپیس کے فریم ورک کے اندر نہیں فٹ ہوتی، اس سے ماورا ہوتی ہے، اسے ٹرانسینڈ کرتی ہے. سو ابھی آپ یہ دیکھیں، میں نے 3 ٹرمز استعمال کی ہیں. پہلی سمبل آف ریالٹی، سمبل آف ریالٹی کے نیچے ایمننس آ رہا ہے، ایمننس کے نیچے ٹیمپورل آ رہا ہے. ریالٹی دوسری طرف آ رہی ہے، ریالٹی کے نیچے ٹرانسینڈنس آ رہی ہے، ٹرانسینڈنس کے نیچے ایٹرنل آ رہی ہے. تو یہ پیرل چیزیں چل رہی ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے. پھر کو ریلیشن آف تھاٹ اینڈ انٹیوشن، اس کی بہت بات ہو گئی ہے. تو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ یہ جو چل رہے ہیں، جو سمبل آف ریالٹی ہے، جو ایمننس ہے، جو ٹیمپورل ہے، اس کے ساتھ وہ تھاٹ اس کو کمپریہینڈ کر رہی ہے، ماڈرن نالج اس کو کمپریہینڈ کر رہی ہے. اور ریالٹی، ٹرانسینڈنس، ایٹرنل کو انٹیوشن کمپریہینڈ کر رہی ہے. پھر کو ریلیشن آف نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس. لیفٹ سائڈ والے جتنے چیزیں تھیں ان سب کے نیچے جو نالج کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ماڈرن نالج کہہ رہے ہیں، اور جو دوسری سائڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم ریلیجس ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو ذرا اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف کانسیپٹس ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے یہ استعمال ہوں گے. ان کی ایک سمجھ ہونی چاہیے آپ کو. تو یہاں پہ آج کا لیکچر میں ختم کر رہا ہوں.